اس طرح تو سامعین گرامی قدر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ امام رضا پر امام صادق کی مخالفت واجب آتی ہے، جو فلسفہ یہ دے رہا ہے۔ میثم تمار سلام اللہ تعالیٰ علیہ کی شہادت پر امام صادق راضی نہیں تھے، میثم کو تقیہ کرنا چاہیے تھا، میثم کو ابن زیاد کی بات ہی نہیں سننی، اس کی بات سن کر اسے انسنا کر دینا چاہیے تھا، اسے جواب نہیں دینا چاہیے تھا۔ تیرے بھائی خدا کا نام ہے، تو کرنا کیا چاہ رہا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد ولا نادعهم۔ تمام مومنین کو جعلی مدد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مولوی اللہ یاری نے آج کل ایک نیا فتنہ عوام کے اندر رائج کر دیا کہ اصحاب اہل بیت صلوات اللہ علیہ مجمعین سے جو روایات ہم تک پہنچی ہیں، اس میں یہ نعوذ باللہ من ذالک تعلیمات دی گئی ہیں کہ ائمہ اہل بیت صلوات اللہ علیہ مجمعین استغفر اللہ ثم استغفر اللہ اپنے دشمنوں کے ساتھ بڑا پیار محبت سے رہا کرتے تھے، اور ان کو امیر المومنین تک کہا کرتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، اور اس طرح کی بہت ساری بکواسات، جس کا پہلی نشست میں ہم جواب دے چکے ہیں۔ آج اس کی دوسری نشست ہے آپ کے سامنے، اور چونکہ ان حضرت نے روایتیں دو چار دکھا کے بکواس کرنی ہوتی ہے 3 سے 4 گھنٹے کی، اور ہم نے مختصر وقت میں لیکن زیادہ دلائل کے ساتھ آپ کے سامنے ان کی ساری بکواسات کا خلاصہ رکھنا ہوتا ہے، لذا پے در پے یہ نشست آگے چلتی رہے گی، اور جب تک یہ ملعون ان معاملات سے توبہ نہیں کر لیتا یہ سیریز آگے بڑھتی رہے گی۔ وہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ستیہ ناز مار کے رہیں گے اس نامرد اور ہجڑے قسم کے شخص کا، جو جب جواب نہیں دے پاتا تو چینل پر سٹرائکس لگواتا ہے یا پھر کورٹ کیس وغیرہ کروا دیتا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا، میں دوبارہ کہوں گا کہ شکر منا تو پاکستان میں نہیں تھا، کیونکہ اگر تو عدالت آتا تیرا وہ حال ہوتا کہ تیرے تصور سے ماورا تھا۔ یہ مار کٹائی والے معاملے میں نہیں، علمی لحاظ سے، کیونکہ وہاں تجھے میں نے بھاگنے نہیں دینا تھا۔ خیر سامعین گرامی قدر، اب وقت ضائع کیے بغیر ہم چلتے ہیں ان حضرت کی ویڈیوز کی طرف، جہاں پہ اب یہ نئے سے نئے جو شوشے لے کے آئے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، گستاخی اہل بیت پر مبنی۔ آج اس بندے نے جو بکواس کی ہے وہ تو آپ کے تصور سے ماورا، اس نے جو باتیں کی ہیں میں آپ کے سامنے کلیئر کٹ رکھوں گا، تاکہ کسی قسم کی بھی آپ کے سامنے کوئی شک کی گنجائش نہ رہے۔ اور بالخصوص جو ہمارا آج کا ٹائٹل ہے، اس نے تقیۃً نعوذ باللہ من ذالک مولا علی صلوات اللہ علیہ کو گالیاں دینے تک کو جائز قرار دی ہے، وہ بھی ایک غیر مصدقہ روایت کے معاملے میں۔ یہ اس کا کلپ سنیں آپ، بدبخت انسان کا۔ اکثر ما یکذب الناس علی علی علیہ السلام، لوگ کتنی کثرت سے جھوٹ بناتے ہیں، تہمت باندھتے ہیں کس پر؟ ہمارے آقا امیر المؤمنین علیہ السلام پر۔ ثم قال انما قال، پھر امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بابا، میرے دادا، میرے جد امیر المؤمنین علیہ السلام نے اس طرح نہیں فرمایا، اس طرح فرمایا انکم ستدعون الی سبی فسبونی، تم استغفر اللہ، کو پکارا جائے گا، تم کو حکم دیا جائے گا کہ علی علیہ السلام کو آ جاؤ گالی دیا کرو، تم گالی دے دو کوئی بات نہیں۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ دوبارہ سنیں، کہ علی علیہ السلام کو آ جاؤ گالی دیا کرو، تم گالی دے دو کوئی بات نہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ علی علیہ السلام کو آ جاؤ گالی دیا کرو، تم گالی دے دو کوئی بات نہیں۔ استغفر اللہ۔ کانوں کو ہاتھ لگا کے بندہ اس معاملے میں توبہ کرے کہ کیا تقیہ کا یہ مطلب تھا کہ نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک امیر کائنات صلوات اللہ علیہ کو گالیاں دینا شروع کر دو؟ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ۔ اس طرح تو سامعین جتنے بھی ہمارے شیعہ قتل ہوئے ہیں، شیعہ شہید ہوتے رہے ہیں، اور مولا علی کے انصار میں جناب حجر ابن علی سلام اللہ تعالیٰ علیہ، جناب کمیل ابن زیاد نخعی ہیں، جناب کمبر ہیں، ان سب کی قربانی رائے گاہ گئی ہے۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، یہ سب کی شہادت رائے گاہ گئی ہے۔ اور اس نے ابھی میں ویڈیو دکھاتا ہوں، اس نے جناب میثم تمار کی شہادت کو نعوذ باللہ من ذالک فضول ثابت کرنے کی کوشش کی ہے باقاعدہ طور پہ۔ میں ابھی ویڈیو دکھاتا ہوں آپ کو اس کی، ملعون انسان کی۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، سب کی شہادتیں ضائع گئی ہیں، جنہیں کہا گیا کہ علی پر تبرہ کر دو، استغفر اللہ، فرعون شام کی طرف سے علیہ اللعن والعذاب، اور انہوں نے نہیں کیا، انہوں نے شہادت کو سینے سے لگا لیا، لیکن حیدر کرار پر وہ بکواس نے کی جو یہ لانتی کروانا چاہ رہے تھے، تو ان سارے اصحاب مولا علی کی شہادت رائے گاہ گئی ہے۔ یہ سوال میں اللہ یاری کے چیلوں کے سامنے رکھ رہا ہوں، جو اسے کہتے ہیں کہ جی بڑا یہ مجدد بن کے آیا ہے تو بڑے ہمارے عقائد ٹھیک کیے ہیں، اور بھائی جا کے اس سے پوچھو کیا مولا علی کے
ان سب انصار، ان مخلص اصحاب مولا علی صلوات اللہ علیہ کی شہادتیں ضائع؟ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ اور جس نے روایت پیش کی ہے سامعین، اس کی میں ذرا آپ کے سامنے 2 منٹ کے اندر اس کا خلاصہ کر دیتا ہوں، اس روایت کی حیثیت کیا ہے۔ یہ جلد نمبر 2 میرے پاس موجود ہے، جلد نمبر 3 تنقیح المقال، شیخ عبداللہ مامکانی رحمہ اللہ کی، جلد نمبر 3 میں حصہ اول صفحہ نمبر 212 پر یہاں پر مسعد بن صدقہ کا ذکر ہے، جس سے یہ روایت ہے۔ سامعین پہلے تو آپ اس روایت کی سند دیکھ لیں، اسی کا اسکرین شاٹ میں آپ کو دکھاتا ہوں تاکہ کسی کو کوئی ابہام نہ رہے۔ جو الکافی سے اس نے نقل کی ہے، اس میں مسعد بن صدقہ موجود ہے۔ اور سامعین یہ مسعد بن صدقہ کی عبارت آپ نے دیکھ لی ہے، میں جلد بازی میں دکھا نہیں سکا، ریلی سوری اباؤٹ دیٹ۔ اب مسعد بن صدقہ کے ترجمے کی طرف چلتے ہیں۔ تنقیح المقال، تنقیح المقال میں جلد 3 صفحہ 212 میں واضح طور پر یہ عبارت موجود ہے مسعد بن صدقہ کے لحاظ سے۔ مسعد بن صدقہ کون تھا جی؟ العامی البطری، یہ بطری المذہب تھا، یہ مخالف اہل بیت تھا۔ تو ڈیفینیٹ سی بات ہے جس نے مخالف اہل بیت ہو کر یہ بکواس کرنی ہے، اس نے تو اپنے عقیدے کے مطابق ہی کرنی ہے کہ مولا علی کو گالیاں دینا جائز ہے۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ اور سامعین چونکہ یہ راوی شیعہ ہے ہی نہیں، اب مخالفین جن کے گھر کا یہ راوی ہے ان کے ہاں دیکھ لیتے ہیں مسعد بن صدقہ کی اوقات کیا ہے۔ یہ میرے پاس اس وقت یہ مطبوعہ مکتبہ رحمانیہ جلد نمبر 6 موجود ہے، میزان الاعتدال ذہبی ناسبی کی۔ حافظ ذہبی صاحب نے، ناسبیوں کے ذہبی نے، صفحہ نمبر 400 پر میزان کی جلد نمبر 6 میں مسعد بن صدقہ کا ذکر کیا اور کہتے ہیں جی اس نے امام مالک سے، جبکہ سعید ابن عمرو سے روایت نقل کی ہے، امام دارقطنی کہتے ہیں یہ متروک ہے۔ ہاں یہ کیا ہے؟ متروک ہے، متروک الحدیث۔ یہ تگڑی ترین جرح تسلیم کی جاتی ہے شیعہ سنی اسماء الرجال اور اصول حدیث کے معاملات میں روات کے لحاظ سے۔ اللہ اکبر، ایک متروک الحدیث اور غیر شیعہ ناسبی کی روایت کو پکڑ کے یہ حضرت لے ہیں ہمارے سر پہ احسان کر رہے ہیں۔ استغفر اللہ کہ مولا علی کو گالیاں دینا جائز ہے۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یہ اس کی اپنی ذاتی بکواس ہے، یہ کوئی حدیث میرے مولا تک ثابت نہیں ہے۔ خیر آگے چلتے ہیں سامعین، اس نے مزید کیا بکواس کی ہے وہ بھی آپ سن لیں۔ کہ ان کے ساتھ، ان کے قبیلوں میں جا کے ان کے ساتھ نماز پہ آپ پڑھا کرو، ٹھیک ہے نا؟ ان کے قبیلوں کے صلو فی عشائرہم، یہاں پہ کیا لکھا؟ عشائر المخالفین لکم فی الدین، عشیرہ بولتے ہیں قبیلے کو۔ ان کے عشائر میں وہ قبیلے والے ایک جگہ نماز پڑھتے ہیں، تم بھی اسی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے ساتھ نماز پہ آپ پڑھا کرو، نماز جماعت ان کے اٹینڈ کیا کرو۔ وعودوا مرضاہم، ان کی بیماروں کو، وہ جب بیمار ہوتے ہیں مخالفین تو ان کو تم وزٹ کیا کرو، عیادت کیا کرو۔ واشہدوا جنائزہم، ان کے جنازوں میں شرکت کیا کرو۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ لیں جی مولا صادق صلوات اللہ علیہ پر ایک اور بکواس اس نے باندھی ہے یہاں پر کہ امام کہہ رہے ہیں مخالفین اہل بیت کے جنازے پڑھا کرو، ان کی تیمارداری کیا کرو، نعوذ باللہ من ذالک، اور ان کے ساتھ بندگانہ نمازوں میں بھی شرکت کیا کرو۔ استغفر اللہ۔ سامعین اس بات پر میں پہلے ایک سوال اس سے اٹھانا چاہ رہا ہوں۔ جرح اس روایت پہ ہم کرتے ہیں، یہ روایت بھی مولا تک ثابت نہیں ہے، ابھی بتاتا ہوں کیسے۔ سب سے پہلے تو میرا ایک سوال ہے کہ اگر تو یہ بات ٹھیک ہے تو مولا صادق صلوات اللہ علیہ کے بعد میں آنے والے جو ائمہ ہیں ان میں ٹاپ آف دا لسٹ ہیں حضرت والی خراسان علی بن موسیٰ الرضا صلوات اللہ علیہ، میرے مولا و آقا، میرے مرشد سلطان عرب و العجم۔ سامعین کیا مولا رضا نے ہارون رشید کے جنازے میں شرکت کی؟ قاتل تھا نا امام کاظم کا وہ حرام زادہ، کیا امام رضا صلوات اللہ علیہ نے ہارون رشید کے جنازے میں شرکت کی؟ اور اس کے بعد جب اس کا بیٹا، مامون رشید سے پہلے اس کا جو بیٹا تھا محمد امین، وہ جب خلیفہ بنا اور اسے ہارون رشید نے تخت سے ہٹا کے قتل کروایا تھا، کیا امام رضا نے صلوات اللہ علیہ اس کے جنازے میں شرکت فرمائی؟ نہیں، ایک روایت بھی نہیں ہے۔ تو کیا نعوذ باللہ من ذالک امام رضا اور امام صادق کی آپس میں ٹسل چل رہی تھی؟ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ اس طرح تو سامعین گرامیہ قدر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ امام رضا پر امام صادق کی مخالفت واجب آتی ہے جو فلسفہ یہ دے رہا ہے۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ دکھائے امام رضا کی شرکت، دکھائے ہارون رشید کے جنازے میں۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ خیر
اب جو روایت اس نے الکافی سے پیش کی ہے وہ آپ اس کا متن دیکھیں، اس کی سند کے اندر احمد بن محمد نامی راوی موجود ہے، اور اس کے بارے میں سامعین تفصیلاً ذکر بھی اور اس کا ترجمہ بھی ہم دکھاتے ہیں۔ مطبوعہ بیروت رجال النجاشی، شیخ نجاشی رضوان اللہ علیہ کی، صفحہ نمبر اس کا 93، اور یہاں راوی 238 نمبر پر جو ذکر ہوا ہے احمد بن محمد ابو عبداللہ، اس کے بارے میں واضح طور پہ انہوں نے یہاں پہ اس کا ترجمہ لکھا ہے ضعیف جداً۔ یہ صرف ضعیف نہیں، انتہائی ضعیف ہے، بالکل کوڑ کباڑ قسم کا علم رکھنے والا، ضعیف جداً، انتہائی ضعیف، ناٹ اونلی ضعیف، ٹھیک ہے جی۔ خالی ضعیف کہیں تو یہ حضرت سیخ پا ہو جاتے ہیں اور انہیں موت یاد آ جاتی ہے۔ ضعیف جداً، پرلے درجے کا ضعیف۔ سامعین محتشم، تو یہ بات بھی آپ کے سامنے بلا شک واضح ہو گئی کہ اس کے پاس سوائے یہ متروک الحدیث، ضعیف الحدیث، مجہولین، قذابین، یا اخبارنا فلان یا فلان جماعت، یہ وہ، اس کے پاس کبھی اس کی سند میں اتصال آیا ہی نہیں۔ یہ بونگیاں مارنے پہ آتا ہے تو پرلے درجے کی بونگیاں مارتا ہے۔ خیر، مزید اب اس کی ایک اور بونگی آپ کو سناتے ہیں تاکہ بات مزید واضح ہو جائے، اور یہ حضرت کی جو شڑودیں ہیں وہ بھی آپ سنتے جائیں ساتھ ساتھ۔ پھر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، ما منع میثم رحمہ اللہ من التقیہ، میثم تمار رضی اللہ عنہ نے کیوں تقیہ نہیں کیا؟ اس کو تقیہ کرنا چاہیے تھا۔ عبید اللہ بن زیاد بن مرجانہ لعنت اللہ علیہ نے جو اس کو شہید کیا، اس کو تقیہ کرنا چاہیے تھا۔ فواللہ لقد علم ان هذه الآیہ نزلت فی عمار واصحاب، اللہ کی قسم وہ اس آیہ کو جانتا تھا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ لیں جی، جناب میثم تمار سلام اللہ تعالیٰ علیہ کی شہادت پہ بھی، پہلی بات تو رضی اللہ، یہ ناسبیوں والی حرکتیں، میثم تمار سلام اللہ تعالیٰ علیہ کی شہادت پر امام صادق راضی نہیں تھے۔ میثم کو تقیہ کرنا چاہیے تھا، میثم کو تقیہ کرنا چاہیے تھا، میثم کو ابن زیاد کی بات ہی نہیں سننی، اس کی بات سن کر اسے انسنا کر دینا چاہیے تھا، اسے جواب نہیں دینا چاہیے تھا۔ تیرے بھائی خدا کا نام ہے، تو کرنا کیا چاہ رہا ہے؟ اور خدا کا نام ہے، کم از کم کربلا کی تاریخ کو تو اپنی یہ 2 ٹکے کی روایتوں سے استغفر اللہ ربی وتوب الیہ اس طرح مسخ تو نہ کرو۔ یہ بکواس میرے مولا تک ثابت ہی نہیں ہے جب پہلی بات ہی یہ ہے۔ خیر سامعین، اس روایت کی اب آپ سند دیکھیں، متن اسی کا اسکرین شاٹ دکھاؤں گا تاکہ یہ مکر نہ سکے کہ بھائی میں تو وہ ہے نہیں سی۔ اس کے اندر محمد بن مروان نامی راوی موجود ہے، اور یہ سامعین میرے ہاتھ میں موجود ہے المعن علی معجم رجال الحدیث، یہ واضح دیکھ رہے ہیں، تالیف سید محمد جواد حسینی البغدادی۔ اس میں صفحہ نمبر 1012 پر 2 روات کا ذکر ہے، محمد بن مروان بن مسلم، محمد بن مروان العجلی، اور دونوں کے بارے میں موجود ہے مجہول۔ 2 اس نام کے روات ہیں جن سے کتب اربعہ میں روایات آئی ہیں، اور دونوں ہی مجہول ہیں۔ چلو جی، یہ تھی اس کی بیان کردہ روایت کی اوقات۔ اللہ اکبر۔ لیں جی سامعین، میثم تمار کی شہادت بھی رائے گاں گئی ہے اس کی نظر میں، نعوذ باللہ من ذالک۔ امام کہہ رہے ہیں تقیہ کرنا چاہیے تھا، اور وہ عشق حیدر میں اپنی جان گوا بیٹھا۔ استغفر اللہ ربی وتوب الیہ۔ اور بھائی میرے خدا کا نام ہے، تیرے جیسے کو بھائی کہنا نہیں چاہیے، خسرا ہے تو، لیکن چلو بہرحال اس نے کوئی ایسی بات نہیں کی تو پھر میں گستاخانہ لہجے میں نہیں بات کروں گا، میں رقیق الفاظ نہیں استعمال کرتا۔ حضرت میری آپ سے گزارش ہے تھوڑا سا اپنے علم میں اضافہ کریں، اور جو حسن سند کے ساتھ امیر کائنات کی روایت ہے رجال الکشی میں میثم تمار کے چیپٹر میں، وہ جا کے پڑھ لیں۔ مولا علی نے خود میثم کو شہادت کی بشارت دی تھی، اول تو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں تھی، دنیا کا بچہ میثم تمار کا نام بھی جانتا ہے، یہ بھی جانتا ہے کہ علی نے پہلے ہی شہادت کی بشارت میثم کو دے دی تھی۔ رجال کشی کا حوالہ تو میں صرف بطور نمونہ سامنے رکھ رہا ہوں، رجال کشی پڑھ لے، تیری مہربانی رجال کشی پڑھ لے۔ خیر سامعین محتشم، اب آخری روایت جو حضرت نے پیش کی اس میں تو خیر وخرا ہی کوئی ماشاءاللہ حضرت نے کرامت دکھائی ہے، وہ آپ حضرت کا کلپ سنیں، اس کے بعد میں بتاتا ہوں کہ اس میں کیا کرامت ہے، بلکہ کیا جناب کی جہالت ہے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے کہا، لا تقبل فی ذی رحمک واہل الرعایۃ من اہل بیتک قول من حرم اللہ علیہ الجنہ وجعل مأواہ النار۔ کہا کہ ہم آپ کے رشتہ دار ہیں۔ ہمیشہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام منصور کو یاد دلاتے تھے کہ ہم آپ کے کزن ہیں، ہم پہ صلہ رحم کا حق ہے،
آپ ہم پہ ظلم نہ کریں. چلو جی. امام صادق منصور دوانکی کے کزن تھے. اور کیڑا کزن ہو بھائی, کزن کہتے کس کو ہیں؟ اس گوار کو پہلے یہ جا کے کوئی بتایا کہ کزن کہتے کس کو ہیں. پھپھو کا بیٹا تھا, خالہ کا بیٹا تھا, چاچو کا بیٹا تھا, ماموں کا بیٹا تھا, کس کا بیٹا تھا؟ کیڑا کزن؟ کون سا کزن آ گیا یہاں پہ؟ ہاں کون سا کزن؟ جب ائمہ اہل بیت صلوات اللہ علیہ مجمعین نے بن العباس کو کبھی اپنا مانا ہی نہیں, انہیں کبھی سادات میں تسلیم ہی نہیں کیا, وہ سید ہیں ہی نہیں, عباسی لوگ سید ہی نہیں ہیں, تو کزن کہاں سے آ گیا؟ کون سا کزن ہو گیا؟ اور سامعین یہ جو اس نے روایت نقل کی ہے بحار الانوار شریف سے اس نے نقل کی ہے, اس کا ذرا لٹرلی آپ جب اس کی عبارت دیکھیں گے آپ کا دل کرے گا اس کے منہ پہ بندہ جا کے چھتر مارے کہ تو پاگل ہے. یہ روایت کر کون رہا ہے؟ ان ربی, یہ ربی نامی حرام زادہ روایت کر رہا ہے جو خود منصور دوانکی کا چیلا تھا. خود منصور دوانکی کے پھینکے ہوئے ٹکڑوں پہ پلنے والا بدبخت جب روایت کرے گا تو اس نے تو ڈیفینیٹلی یہ کہنا ہے کہ جعفر صادق صلوات اللہ علیہ یہ اس طرح کی باتیں منصور دوانکی علیہ لعن والعذاب لانتی کے بارے میں کیا کرتے تھے. سامعین محتشم, خدا کا نام ہے کوئی بندہ جا کے اس کو عقل دے کہ بھائی چل ٹھیک ہے, حرمت سادات پہ تو بکواس کر رہا ہے, کلندر پاک پہ تو بکواس کر رہا ہے, شیعہ محدثین کے منہج جرح و تعدیل پہ تو بکواس کر رہا ہے, ہر چیز پہ مختار کی شیعت پہ, ابھی مخنف سلام اللہ علیہ کی جس کا نام لینا نہیں آتا ابو مخنف کہہ رہا تھا, ہر ایک کی شیعت پہ تو اعتراض کر رہا ہے, اصحاب اہل بیت کو تو نے نہیں چھوڑا. اور جب اس بندے نے حرمت سادات پر بات کی تھی, جب اس نے کلندر پاک کی گستاخی پہ بات کی تھی, میں نے اسی ٹائم کہا تھا کہ اس کے سننے والے کہ اسے کوئی ہدایت کی دعا دو, اسے روکو, یہ حرام زادہ اگر آگے چلے گا اس نے چل کے آگے جا کے ڈائریکٹ اہل بیت کی گستاخیوں پہ آ جانا ہے, پھر یہ آئمہ اہل بیت کی گستاخیوں پہ آئے گا, اور وہی ہو رہا ہے. فقیر کی پیشین کوئی بالکل سچی ثابت ہو رہی ہے آپ کے سامنے. میں نے اس ٹائم کہا تھا کہ وہ وقت دور نہیں ہے جب یہ ڈائریکٹ ہمارے 12 اماموں کی گستاخی کرنے پہ آ جائے گا. آج انہیں انتہائی نعوذ باللہ من ذالک بالکل مجبور اور بالکل نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ گیا گزرا ثابت کر رہا ہے خلفاء کے سامنے جو اس وقت ان کے رجائم میں خلیفہ تھے. کسی سے امیر المومنین کہلوا رہا ہے, کسی کی بیعت کروا رہا ہے, کسی کو امام کہہ رہے ہیں کہ استغفر اللہ تو میرا کزن ہے. اور روایات کن کی ہیں؟ مجہولین, متروکین, کذابین اور مخالفین. بس خیر کیا کہہ سکتے ہیں. تو یہ جو سوال میں نے رکھے ہیں, جو دلائل میں نے دیے ہیں, خدا را اللہ یاری کے چیلے جا کے اس سے پوچھیں کہ بھائی صاحب آپ غیر ثابت روایات, غیر مصدقہ روایات کیوں پیش کرتے ہیں؟ آپ کو اللہ مت دے, کبھی تو اپنی پیش کردہ روایت کی صحت ہمارے سامنے رکھو بھائی. نہیں رکھ سکتے تو سیدھا سیدھا کہہ دے بھائی جو تو ہر ٹائم کہتا رہتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے بھائی مجھے کچھ نہیں آتا, بس ٹھیک ہے ہم مان لیں گے, دیٹس آل.